بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 230 کتاب السیر چل رہی ہے، اور اس سبق میں ہم بات کریں گے عشری اور خراجی زمینوں سے متعلق۔ چونکہ کتاب السیر میں جہاد کا تذکرہ چلا، اس کے بعد مال غنیمت کی تقسیم، تو اسی کے ساتھ ضمن میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ کفار کی جس زمین کو مسلمان فتح کریں گے تو اس زمین کے اوپر کفار کو کبھی برقرار رکھا جائے گا کہ تم ادھر ہی ٹھہرو اور ہمیں ٹیکس دو، زمینوں کا بھی ٹیکس دو اور اپنا بھی ٹیکس دو۔ جو اپنی جانوں کا وہ ٹیکس دیں گے اس کو جزیہ کہتے ہیں، اور جو زمینوں کا دیں گے اس کو خراج کہتے ہیں۔ اصول یہ بنایا گیا کہ چونکہ خراج اور جزیہ دونوں سزا کے طور پر ہیں، ان کی جانوں کا جو ٹیکس ہوگا، ظاہر ہے یہ قتال کرنے والے، چونکہ یہ ہمارے ساتھ قتال کرنے والے ہیں تو اس لیے ان سے ہم ٹیکس لیں گے اس سزا میں، اور ان کی زمینیں ہیں تو ہم ان کی زمینوں سے بطور سزا کے ان سے خراج لیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو اس میں پھر یہ اصول بھی بنایا گیا کہ زمین اگر قابل کاشت ہوگی تو تب ہم اس سے خراج لیں گے، اگر وہ قابل کاشت نہیں ہے، بجر زمین ہے یا کوئی اور خرابی کی وجہ سے اس میں فصل ہی نہیں ہو رہی، تو پھر ہم اس سے خراج نہیں لیں گے۔ البتہ اگر اس کے مالک نے اس کے اندر کاشتکاری کی نہیں ہے لیکن ہے وہ قابل کاشت، تو اس صورت میں پھر بھی خراج لیا جائے گا۔ اور یہی اصول ان کی جانوں سے متعلق بھی ہے کہ ان میں سے جو قتال کرنے والے ہیں ان سے جزیہ لیا جائے گا، جو قتال کی اہلیت نہیں رکھتے، معذور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، مجنون ہیں، ان سے پھر جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ ایک بات، اصولی بات آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس متعلقہ سبق کی طرف کہ چونکہ زمین ہے تو زمینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی زمین ہے اس سے تو عشر لیا جاتا ہے، یعنی جو بھی کھیتی بنتی ہے اس کا 10واں حصہ، یا پانی کے اوپر خرچ ہے تو پھر 20واں حصہ، اور اگر زمین کفار کی ہے تو پھر اس میں خراج ہوتا ہے، اور خراج کا بھی انشاءاللہ آگے مقدار آ رہی ہے۔ تو اس کا ہم تھوڑا سا ڈیفینیشن کریں گے کہ اس وقت مسلمانوں کی جو زمینیں ہیں یا اس وقت جو متعلقہ جو دنیا میں زمینیں، تو ان کا کیا حکم ہوگا، عشری کون سی ہوں گی، خراجی کون سی ہوں گی، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے، چونکہ یہ کافی صدیاں پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو انہوں نے اس وقت کی جو موجودہ دریافت زمین تھی اس کا ایک بنیادی، اور اس میں جو خاص طور پہ مسلمانوں کی زیادہ آبادی والی جو جگہیں تھیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو فرمایا کہ وَأَرْضُ الْعَرَبِ كُلُّهَا أَرْضُ عُشْرٍ، عرب کی جو زمین ہے وہ ساری کی ساری عشری زمین ہے، کیونکہ وہاں پہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے اوپر خراج سزا کے طور پر جو ہوتا ہے وہ تو مقرر نہیں کر سکتے، ان کے اوپر عبادت کے طور پر جو چیز ہے وہ مقرر کی جائے گی، اور وہ ہے عشر، لہٰذا ان کی زمینوں سے عشر لیا جائے گا۔ تو یہ عشری زمین ہے۔ اور حدود بھی زیادہ بیان کریں گے کہ عرب کی زمین کے حدود کیا ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ضروری نہیں کہ عرب، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت کی جو زمین ہے یا ممالک کی زمین ہے وہ عشری زمین کہلائے گی، چونکہ مسلمانوں کے اوپر ابتدا سے ٹیکس لاگو نہیں کیا جاتا۔ البتہ اگر مسلمانوں نے کفار سے کوئی زمین خریدی ہے تو پھر تو وہ خراجی ہی رہے گی، لیکن ابتدا سے ہی وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ خراج لازم نہیں کیا جا سکتا، عشری لازم کیا جائے گا۔ اچھا، اب عرب کی زمین سے متعلق چونکہ بات چلی ہے تو ان کی حدود بھی بیان کریں گے کہ عرب کی زمین کہاں سے کہاں تک ہے،
موجودہ جو سعودی عرب ہے وہ تو کئی ممالک کے اندر بٹ گیا ہے، متحدہ عرب امارات الگ ہو گئے ہیں، یمن الگ ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے کویت ہے الگ ہو گیا ہے. تو یہ تو اب چونکہ بٹ گیا ہے، لیکن سب کو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو عرب کہا جاتا ہے. تو یہ پرانی علامتیں اس کی دکھاتے ہیں کہ وہی ما بین العزیبی الی اقصی حجر بالیمن. یہ عزیب مقام سے لے کر اوپر شام کی طرف سے عزیب مقام ہے، وہاں سے لے کر نیچے یمن تک کا ایریا، اقصی حجر، حجر جو مقام حجر ہے اس کے آخری کنارے تک یمن کی طرف سے، یہ اوپر سے نیچے شمال کی طرف یہ اس کی حدود ہیں. وبمہارۃ الی حد مشارق الشام، مہارا سے لے کر مشارق شام کی حدود تک یہ اس طریقے سے چوڑائی میں اس کی حد ہے اور یہ حدود ہے. یہ سارے کا سارا عرب کہلاتا ہے. اب تو اس کے اندر بہت سارے ممالک بن چکے ہیں. تو یہ سارا عرب ہے. یہاں اوپر عزیب تھا جو انہوں نے بتایا ہے، اور یہ شام کی طرف سے اس طرف سے یہ سارے کا سارا یہ عرب کہلاتا ہے. یہ نیچے یمن اور یہ ایریا سارا. اب چونکہ یہاں پہ دیکھیں عمان ملک ہے یہ الگ ہو گیا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ مسقط ہے، اور یہ پورا ایریا جو ہے نا یہاں پہ کویت، متحدہ عرب امارات، یہ سارا الگ ہو گیا ہے. اب یہ یمن نیچے الگ ہو گیا ہے. لیکن یہ جو قدیم عرب ہے اس کا اطلاق اس ایریا پر ہوتا ہے. والسواد كلها ارض خراج، اور عراق کو سواد کہتے ہیں، سواد عراق. سواد سیاہ کو کہتے ہیں تو چونکہ وہ بالکل زرخیز زمین ہوتی ہے تو اس زرخیزی کی وجہ سے گویا کہ اس کو سیاہ کا لقب دے دیا، سواد کا لقب دے دیا. یہ ساری کی ساری خراجی زمین ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو فتح کیا تھا تو ان کے اوپر ان کے اہل والوں کو وہاں پہ ہی برقرار رکھا اور ان پہ ٹیکس مقرر کر لیا، خراج مقرر کر لیا. لیکن اب تو چونکہ وہاں پہ سب مسلمان رہتے ہیں تو اب وہ زمین عشری زمین ہی کہلائے گی. لیکن یہ ابتدائی اس میں تھی. اور اسی طریقے سے مصر کو جب فتح کیا حضرت عمر بن عاص نے 20 ہجری میں، تو اس میں بھی اسی طریقے سے خراج مقرر کیا تھا. لیکن اب چونکہ سب مسلمان ہیں وہاں پہ تو اس لیے اب وہ بھی عشری زمین ہے. تو اس کی حدود بتا رہے ہیں عراق کی کہ وہی ما بین العزیب الی عقبۃ حلوان، کہتے ہیں یہ بھی عزیب سے لے کر عقبہ حلوان تک، اور ومن العلت الی عبادان، اور علت سے عبادان تک. اب ان کے نئے نام کچھ اور ہوں گے لیکن یہ پرانے نام ہیں ان شہروں کے اور ان علاقوں کے. تو اس طریقے سے حلوان جو ہے یہ حدود ہیں چوڑائی میں، یعنی حلوان یہ، اور اس طریقے سے علف یہ ایک بستی ہے عراق میں دریائے دجلہ کے قریب، اور عبادان یہ ایک قلعے کا نام ہے، چھوٹا سا قلعے کا نام تھا سمندر کے کنارے. تو اس تک یہ بتایا کہ یہ ساری حدود ہیں. تو یہ سارا گولڈن کلر میں آپ کو عراق نظر آ رہا ہے، یہ سارے کا سارا عراق ہے. اور عبادان دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے عبادان، اور یہ اس طرف عزیب بھی ہے، اس طرف عزیب بھی ہے. تو یہ پورا جو ہے یہ عراق ہے جس کی حدود ابھی آپ نے دیکھی. یہ بھی عراق ہی کا میپ ہے، اور اس میں عراق کے اندر کے جو جتنے بھی علاقے ہیں وہ دکھائے گئے ہیں. وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا، عراق کی زمین ان کے اہل والوں کی ملکیت ہے. يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا، اس کو بیچنا بھی جائز ہے. وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا، اور اس میں تصرف کرنا بھی جائز ہے. ظاہر ہے کہ ان کو اسی کے اوپر برقرار رکھا گیا تھا تو اس لیے وہ ان کی ملکیت ہی ہے. وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا أَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَقُسِّمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ. عشری زمین کی ایک ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ ہر وہ زمین جو جس کے اہل والوں نے اسلام قبول کر لیا ہو، یا وہ عن وطن یعنی غلبہ پا کر اس کو فتح کر دیا گیا ہو، اور اس کو مال غنیمت کے مستحقین مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ پھر خراجی نہیں رہتی، وہ عشری رہتی ہے. اگر عن وطن اس کو فتح کرنے کے بعد، غلبتاً فتح کرنے کے بعد اسی کے اہل والوں کو وہیں پہ برقرار رکھا جائے تو پھر وہ خراجی ہوتی ہے. اگر وہ تقسیم کر دی جائے تو پھر وہ عشری ہوتی ہے. وَكُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَأُقِرَّ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ أَرْضُ خِرَاجٍ. دیکھیں یہ آ گیا کہ کوئی زمین اگر قہراً اور غلبتاً وہ فتح کر دی گئی اور اس کے اہل والوں کو وہیں پہ برقرار رکھا گیا تو اس کو کہتے ہیں یہ خراجی زمین ہے، اس سے خراج وصول کیا جاتا ہے اس زمین سے.
خراج کی تفصیل ابھی ان قریب آ رہی ہے۔ ومن احیا ارضا مواتا، اگر کسی نے بنجر زمین کو زندہ کیا ہے، احیاء موات آپ نے پڑھ لیا ہے، اب اس زمین کو ہم عشری کے ہیں یا خراجی کے ہیں، تو جو جس زمین کے قریب ہوگی اسی کا حکم لے لے گی۔ فہی عند ابی یوسف معتبرۃ بحیزھا، کہتے ہیں کہ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے قریب ترین زمین کے اعتبار سے معتبر ہوگی، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ فإن كانت من حیز ارض الخراج، خراجی، اگر یہ خراجی زمین کے قریب ہے فہی خراجیۃ، فإن كان من حیز ارض العشری فہی عشریۃ، اگر عشری زمین کے قریب ہے تو عشری ہوگی، اگر درمیان میں ہے دونوں کے درمیان میں تو پھر عشری ہی ہوگی۔ والبصرۃ عندنا عشریۃ باجماع الصحابۃ، بصرہ سے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ اجماع صحابہ سے اسی وقت سے یہ عشری چلا آ رہا ہے۔ یعنی قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بصرہ کی زمین بھی چونکہ اسی طریقے سے اہل والوں کو برقرار رکھا گیا تھا اس پہ، تو وہ خراجی ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا اکرام کے طور پر، اس کی تعظیم کے طور پر، چونکہ اس میں بڑے بڑے علماء اور اتقیاء پیدا ہوئے، تو اس لیے اس کو قیاس کے تقاضے سے ہٹ کر جو ہے وہ اس کو عشری کر دیا گیا ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ ان احیاها ببئر حفرها او بعین استخرجها او بماء دجلة او الفرات او الانہار العظام التي لا يملكها احد فهي عشریہ، اگر کسی نے بنجر زمین کو زندہ کیا ہے ببئر، کنویں کے ساتھ جس کو اس نے کھودا ہے، یا کسی چشمے کے ساتھ جس کو اس نے نکالا ہے، یا دجلہ یا فرات کے یعنی جو پانی ہیں دریاؤں کے پانی ان سے، یا یہ کہ بڑی بڑی نہروں کے پانی سے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، تو اگر اس طریقے سے اس نے کسی زمین کو آباد کیا تو ان امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بنجر زمین کو آباد کرنے سے اس کا عشری یا خراجی ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ پانیوں پر کریں گے کہ کس پانی سے اس کو کیا، اگر پانی ایسا قدرتی پانی سے کیا ہے تو پھر وہ عشری ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر وَإِنْ أَحْيَاهَا بِمَاءِ الْأَنْهَارِ الَّتِي احتفر العاجم، اگر اس نے ان پانیوں سے جن کو عجمیوں نے کھودا ہے یا ان کنویں کے پانیوں سے اس کو سیراب کیا ہے اور اس زمین کو آباد کیا ہے، مثلا نہر الملک و نہر یزدجر، اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جو بادشاہوں کی نہر ہوتی ہے، اس طریقے سے نہر یہاں پہ بادشاہ سے مراد نوشروان بن قباز ایک کسرا کا بادشاہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے جو اور جو بادشاہ ہوں، یعنی اس طریقے سے کسی کی ملکیتی نہر تھی یا نہر یزدجر تھی، تو اس صورت میں پھر فہیہ خراجیہ، یہ خراجی نہر ہو، یعنی یہ زمین خراجی کہلائے گی۔ تو ان کا تعلق ان کے نزدیک یعنی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تعلق پانیوں کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی عشری یا خراجی زمین کے قریب ہونے کے ساتھ۔ والخراج الذی وضعہ عمر، اب یہاں سے خراج کی مقدار بتائی جائے گی کہ کتنا خراج ہوگا کسی زمین پر، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خراج وضع کیا ہے علی اہل سواد، اہل عراق کے اوپر، تو وہ کتنا تھا؟ کہتے ہیں من کل جریب، ہر ایک جریب کا، یبلغہ الماء، جس کو پانی پہنچتا ہو، ہر ایک جریب وہ پانی پہنچتا ہو، ویسلخ للزرع، اور وہ کھیتی کے قابل بھی ہو، قفیز ہاشمی، ایک قفیز ایک جریب میں سے لیتے تھے۔ اچھا قفیز کتنا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہو الساع والدرہم، ایک سا جو تقریباً 3.5 کلو بنتی ہے، اور ایک سا اور ودرہم، اور ساتھ جو ہے وہ 1 درہم لیتے تھے، یہ ایک جریب۔ ومن جریب رطبتی، اور اس طریقے سے سبزیوں وغیرہ کا جو جریب تھا، 5 دراہم، اس سے 5 درہم لیتے تھے۔ ومن جریب الکرم المتصل والنخل المتصل، اسی طریقے سے انگور اور کھجور جو جن کی بیلیں آپس میں اور درخت جڑے ہوئے تھے، یعنی گھنے تھے اور وہ پھلدار تھے، 10 دراہم، اس سے 10 درہم لیتے تھے، یہ تھا خراج۔ یعنی یہ عشر کا اعتبار نہیں، یہ کچھ اور سلسلہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کر دیا تھا، یعنی عشر سے زیادہ ہی تھا۔ وما سوا ذلک من الاصناف، اور اس کے علاوہ جو سبزیاں یا پھل تھے، یوزع علیہا بحسب الطاقہ، ان کی طاقت کے مطابق، یعنی جتنا پھل ہوتا تھا اس کے مطابق اس کے اوپر خراج اور ٹیکس بھی وصول کیا جاتا تھا۔ فإن لم تطق ما وزع علیہا، اگر کوئی زمین یا کوئی پھل یا کوئی درخت اس خراج کی طاقت نہیں رکھتا تھا، وزع علیہ، جو اس کے اوپر لگایا گیا تھا، تو نقصھا الامام، تو امام اس کو کم بھی کر لیتا تھا، یا اب بھی اس کے لیے حکم یہ کہ وہ کم کر لے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ الْمَاء، اگر
زمین خراجی زمین تھی، اس پر پانی غلبہ ہو گیا، سیلاب آ گیا اور وہ سیلاب زدہ ہو گئی ہے، او انقطع عنہا یا پانی اس سے منقطع ہو گیا اور وہ بنجر ہو گئی ہے، او استلم الزرع آفت، یہی ہے کہ او استطلم الزرع آفت، یہی ہے کہ کوئی آفت آئی ہے جس کی وجہ سے کھیتی ساری کی ساری کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، فلا خراج علیہم، پھر ان لوگوں کے اوپر خراج ہی نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ زمین کے اوپر آفت سماویہ کی وجہ سے وہ زمین کی فصل ضائع ہوئی ہے نا، تو لہٰذا جب زمین اب قابل کاشت نہیں رہی یا جو کی ہوئی تھی کاشتکاری وہ ضائع ہو گئی ہے تو ٹیکس بھی نہیں دیا جائے گا۔ لیکن وَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا، اگر اس کے مالک نے خود اس کو ویسے فضول چھوڑ دیا، بیکار چھوڑ دیا، حالانکہ وہ قابل کاشت تھی، فعلیہ الخراج، اس کے اوپر خراج ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات رہ گئی ہے کہ جریب، ایک جریب میں ایک سا لیتے تھے، تو جریب کسے کہتے ہیں؟ تو جریب کہتے ہیں کہ 60 گز یعنی اس کا رقبہ 60 گز مربع ہوتا تھا، یعنی 60 بائی 60 کا جو ایریا تھا، اس کے اندر جو فصل تھی تو اس سے وہ ایک سا لیتے تھے۔ ومن اسلم من اہل الخراج اخذ منہ الخراج علی حالہ، اگر اہل خراج میں سے جن کی زمینوں سے ٹیکس لیا جاتا تھا وہ اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس کی جو زمین ہے اس سے خراج ہی لیا جائے گا، یعنی زمین اس کی حالت نہیں بدلے گی، اس کا جو حکم لگ گیا ہے ایک دفعہ خراجی زمین کا وہ خراجی رہے گی۔ اس سے عشری تب ہوگی کہ اس کے اہل والے جو ہے وہ سارے کے سارے وہ یعنی ان کو ایک تو یہ کہ اس کو فتح کرنے کے بعد مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا تو وہ عشری ہو جاتی ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے اہل کے سارے یعنی علاقے کے لوگ سارے مسلمان ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو پھر اس صورت میں وہ عشری ہوتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابتدا سے ہی اس کے اوپر خراج لازم کیا اور ابتدا سے ہی وہ مسلمان تھے کہ اس زمین کے اوپر خراج لازم کیا گیا تھا، بلکہ وہ پہلے کافر تھے، ان کی زمین پر خراج لازم کر دیا گیا، اب بعد میں وہ مسلمان ہوئے تو اس صورت میں وہ زمین خراجی ہی رہے گی۔ پیچھے جو ذکر ہوا تھا کہ جب اہل والے اسلام قبول کر لیں تو وہ زمین عشری ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پہلے زمین کے اوپر کوئی خراج وغیرہ مقرر نہیں کیا گیا تھا تو وہ اس کے اہل والے اسلام لے آئے، ابھی تک اس کی زمین پہ کوئی خراج وغیرہ مسلمانوں کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا تھا کہ اس دوران وہ اسلام بھی لے آئے، تو پھر وہ زمین ڈائریکٹ عشری ہو جائے گی کیونکہ پہلے کوئی خراج وغیرہ مقرر ہی نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ پہلے خراج کا حکم دیا گیا تھا زمین پر، اب وہ اس کے اہل والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اب یہ حکم ہوگا کہ وہ زمین خراجی ہی رہے گی، زمین عشری نہیں ہوگی۔ یہ یہاں پہ مطلب ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ أَرْضَ الْخِرَاج، اور جائز ہے کہ مسلمان وہ ذمی سے خراجی زمین کو خریدے، یہ خریدنا بھی جائز ہے۔ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَرَاجُ، اور اس سے خراج لیا جائے گا۔ وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاج، اچھا یعنی جب وہ ذمی سے خریدے گا تو زمین اگرچہ وہ خراجی ہے تو مسلمان کے پاس آنے کی وجہ سے وہ عشری نہیں ہو جائے گی، کیونکہ ابتداً تو مسلمان پر خراج لازم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی زمین پر پہلے سے خراج لازم ہے تو وہ چلے گا، پھر وہ آگے چلے گا۔ ولا عشر فی الخارج من ارض الخراج، خراجی زمین ہے اس سے پھر عشر نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں زمین کے ہی اوپر ٹیکس ہیں، تو لہذا جب عشر لیا جا رہا ہے تو پھر خراج نہیں لیا جائے گا، جب خراج لیا جا رہا ہے تو پھر عشر نہیں لیا جائے گا۔ تو اس سبق کو یہیں پہ سٹاپ کر لیتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم جزیہ کی اقسام، یعنی جو انسانوں کے اوپر یعنی ان کے ملک کو فتح کر کے کفار کو ان کے اوپر جزیہ مقرر کیا، یہ تو تھا زمین کے اوپر ٹیکس، اور آگے ہے جزیہ یعنی ان کی خود اپنی جانوں کے اوپر جو ٹیکس ہے ان سزا کے طور پر، اس کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔